کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے اور کم سونا چاہیے۔ آج ہمارا الٹا ہے معاملہ، بولتے بھی زیادہ ہیں، کھاتے ہیں تو کھاتے کھاتے تھکتے نہیں ہیں، اور پھر سوتے ہیں تو نہیں پتہ نماز کا ٹائم گزر گیا یا کوئی معاملہ کیسا گزر گیا۔ لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مومن ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی پر لعنت کرے۔ لا جزئی طور پر ایسے کہ جیسے کہا کہ حمان پر لعنت، کافر پر لعنت، شداد پر لعنت، ٹھیک ہے کہ نہیں، ابی بن خلف پر لعنت۔ حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے موقع پر ایک جنگ میں حاضر تھے تو ایک صحابی شہید ہوئے۔ اس صحابی کی والدہ قریب ہوئی، اس نے اس کے چہرے سے خاک جھاڑی، صاف کی اور مبارک دینے لگی کہ اے بیٹے مبارک ہو تجھے، اللہ تعالیٰ نے تجھے شہادت کی موت نصیب کی۔ تو حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بڑھیا، اگر اس نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ فضول گفتگو نہیں کی ہوگی تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اگر اس نے کسی کے ساتھ دنیا کے اندر فضول گفتگو کی ہوگی تو پہلے اللہ تعالیٰ اس سے وہ حساب لے گا، اس کے بعد اسے جنت میں جگہ دے گا۔ اندازہ لگائیں کہ شہید کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ جنتی ہے، اور حکم یہ ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے، اسے تو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، لیکن اب یہاں پر معاملہ دیکھیں کہ وہ عورت اپنے بیٹے کو مبارکباد دے رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بڑھیا، اگر اس نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ فضول گفتگو کی ہوگی، لا یعنی گفتگو کی ہوگی، تو پہلے اسے اس کا حساب دینا پڑے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم پورے دن کے اندر کتنی فضول گفتگو کرتے ہیں، جس کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا۔ کم گفتن، کم خوردن، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا جو ہے یہ عبادت کے اندر شامل ہے۔ کم کھانا چاہیے، کم بولنا چاہیے اور کم سونا چاہیے۔ آج ہمارا الٹا ہے معاملہ، بولتے بھی زیادہ ہیں، کھاتے ہیں تو کھاتے کھاتے تھکتے نہیں ہیں، اور پھر سوتے ہیں تو نہیں پتہ نماز کا ٹائم گزر گیا یا کوئی معاملہ کیسا گزر گیا۔ بغیر مجبوری کے انسان خواہ اس طرح کے معاملات میں نہیں الجھ سکتا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، پہلی چیز لا یعنی گفتگو کرنا، اور دوسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دوسرے مسلمان بھائی پر لعنت کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی وہ مومن ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی پر لعنت کرے۔ لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن لعنت نہیں کر سکتا۔ تو ہم بار بار ہر بات پر لعنت کرتے ہیں مسلمانوں پر، دوسرے بھائیوں پر، چاہے وہ کوئی جانور ہے چاہے کوئی انسان ہے، ان پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ پر جنگ کے لیے کہیں لشکر کے ساتھ تشریف فرماتے جا رہے تھے، تو آپ کے لشکر کے اندر ایک عورت تھی، اس نے، ٹھیک ہے نہیں جی، ایک اونٹ پر لعنت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس اونٹ کو ننگا کرو اور اسے چھوڑ دو، اور پھر اس اونٹ کو ننگا کر کے سامان کچاوے وغیرہ اتار کر اسے جنگل بیابانوں میں چھوڑ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اونٹ عرصہ دراز تک جو ہے اس جنگل میں رہا، کسی نے اس پر سواری نہیں کی کیونکہ وہ ملعون ہو چکا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ اس کا لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو وہ لعنت اس پر جاتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت جو ہے وہ واپس جو کہنے والا ہوتا ہے اس پر اوپر پلٹ پر آتی ہے، کہ اس کو پلٹ کر اسی کے اوپر آتی ہے لعنت جو ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یاد ہے، آپ نے کسی پر لعنت کی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق تیرے لیے یہ گوار نہیں ہے، تیرے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ تو لعنت کرے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات پر توبہ کرتا ہوں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی اور ایک کفارے کے اندر غلام کو آزاد کیا۔ تو بات کرنے کا جو مقصد ہے، کسی مسلمان بھائی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ ہیں معاملات ایسے، کلی طور پر بھی جزئی طور پر بھی، جزئی طور پر ایسے کہ جیسے کہا کہ حمان پر لعنت، کافر پر لعنت، شداد پر لعنت، ٹھیک ہے کہ نہیں، ابی بن خلف پر لعنت، مخصوص کر کے جو کافر ہیں، دین کا انکار کرنے والے، اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، ان پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ یا دوسرا کلی طور پر کیسے لعنت کی جا سکتی ہے؟ کلی طور پر کہا جاتا ہے ظالموں پر لعنت، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے کوئی بھی معاملات ہیں، ظالموں پر لعنت، کافروں پر لعنت، مشرکین پر لعنت، تو کلی طور پر اس طرح ہم لعنت کر سکتے ہیں۔ وگرنہ کسی مسلمان پر ایسے خواہ لعنت کرنے سے حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ کسی پر تم جو ہے لعنت نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز جو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فحش کلامی ہے، فحش کلامی جو ہے، بیہودہ گفتگو جو ہے، وہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فحش کلامی کرتا ہے، بیہودہ گفتگو کرتا ہے، وہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت، حضرت ابراہیم بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل بروز قیامت جو فحش گوئی کرنے والے ہیں، فحش کلامی کرنے والے ہیں، بیہودہ گفتگو کرنے والے ہیں، کل بروز قیامت وہ جب اٹھائے جائیں گے کہ ان کی شکل بگڑ چکی ہوگی، ان کی شکل جو ہے وہ کتے جیسی بن چکی ہوگی۔ جو فحش کلامی کرتے ہیں، سارا دن بیہودہ گفتگو کرنا، گالیاں نکالنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ ہمارے جو ہے انسان کے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں، نہ اللہ کے گھر کو دیکھتے ہیں، نہ خانہ خدا کو دیکھتے ہیں، نہ کسی مجلس کو دیکھتے ہیں کہ مجلس کس طرح کی لگی ہوئی ہے۔ بیہودہ گفتگو کرنا، وہ اس طرح کی گفتگو کرنا کہ کسی کو گالی دے کر جو ہے مخاطب کرنا، کسی کو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا باور کروانے کے لیے ایسی گفتگو اور ایسی گالیاں نکال کر مخاطب کرنا کہ سننا والا کہے کہ کیا بات ہے جی اس کی، یہ تو بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، گالیاں نکالتا ہے، اس کے جواب میں کوئی سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ تمہیں آج دنیا کے اندر تم سے لوگ ڈر رہے ہیں، تو تم نے بھی کل بروز قیامت ایک اس ذات کے سامنے حاضر ہونا ہے کہ جس ذات کے سامنے کسی کی نہیں چلنی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فحش کلامی جو ہے، حضور علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے کر گئے تو کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی زبانوں سے پیپ نکل رہی تھی، جن کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر فحش کلامی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فحش کلامی کرنے سے ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ 4 باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب احباب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔